وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز خواتین و حضرات، سورۃ الغاشیہ کی تلاوت آپ نے سنی. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں. پہلے حسب معمول اس سورت کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے، کیا آپ کو سب پر چھا جانے والے دن کی خبر پہنچی ہے؟ بہت سے چہرے اس دن سہمے ہوئے ہوں گے، مشقت میں مبتلا، تھکن سے چور. وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. ان کے لیے ایک کانٹے دار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کارگزاری پر پوری طرح مطمئن ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی مسندیں ہوں گی اور قرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے اور گو تکیوں کی قطاریں ہوں گی اور نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے. تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح نصب کیا گیا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے؟ آپ بس نصیحت کیے جائیں، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے. آپ ان پر زبردستی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن
آپ کے سمجھانے کے باوجود جس نے بے رخی کی اور کفر کو اختیار کیا تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ ان سب کو پلٹنا ہمارے پاس ہی ہے، پھر ان سے حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس صورت میں بھی بہت سے الفاظ اردو کے استعمال ہوئے، جیسے غش، اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانا۔ کسی انسان کو جو غش آتا ہے تو اس کے ذہن یا دماغ پر بے ہوشی چھا جاتی ہے، اس لیے اس عمل کو غش کہا جاتا ہے۔ خشوع، عامل، نار، طعام، سعی، عالی، لغو، جاری، مرفوع، عذاب، حساب۔ اب انشاءاللہ ہم اس صورت کی ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں۔ پہلی آیت میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت مراد ہے، قیامت کی یعنی چھا جانے والے دن کی خبر پہنچی ہے؟ اس میں لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، پہلا لفظ ہے حل، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ یہ لفظ کبھی کبھی قد یعنی بے شک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ معنی بھی یہ دے سکتا ہے اور آیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ تک چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے، یا اس کا ترجمہ اگر کیا جائے کہ یقیناً آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے، تو دونوں معنی ایک ہی ہیں۔ عطا کا اس کا معنی ہوتا ہے آپ کے پاس آئی، اور الغاشیہ اس کا معنی ہوتا ہے چھا جانے والی۔ تو اس کو چھا جانے والی اس لیے کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ قیامت کی لرزہ براندامیوں سے فارغ اور خالی نہیں ہوگا۔ دوسری آیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ اس کا معنی ہوتا ہے چہرے، یہ وجہن کی جمع ہے، یومئذ اس دن، اور خاشعہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرے ہوئے، سہمے سہمے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اس دن کچھ چہرے سہمے سہمے سے ہوں گے، ڈرے ڈرے سے ہوں گے۔ اگلی آیت ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنے والے یعنی محنت اور مشقت اٹھانے والے، اور ناصبہ اس کا معنی ہوتا ہے مشکل چیز یعنی مشکل عمل کو نبھانے والے اور اٹھانے والے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر من مانی ریاضتیں کرتے رہے اور تارک الدنیا راہب بن کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تارک الدنیا راہب ہیں، جو اسلام سے پہلے طرح طرح کی مشقتیں اور خود گھڑے ہوئے طریقہ کار اختیار کر کے رب کی عبادتیں کرتے تھے۔ یہ ابن عباس کا قول بخاری شریف میں ہے، اور یہ حدیث نمبر 4941 کے بعد بیان ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نفس اور دنیا کی خاطر مشقت اٹھاتے رہے دنیا کے اندر، ان سب لوگوں کے چہرے دنیا میں فضول محنت اور بیکار مشقت کی سزا کے طور پر اترے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ اسی طرح مشقت زدہ شکلیں ہوں گی جس طرح وہ دنیا میں فضول مشقتیں اٹھاتے رہے تھے، تو قیامت کے دن بھی ان کے چہرے اسی طرز پر ڈسپلے کیے جائیں گے۔ اگلی آیت ہے تسلا نارن حامیہ، یعنی تپی ہوئی اور سخت گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ تسلا اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہوں گے، نارن آگ، حامیہ سخت گرم۔ یہ حامیہ کا لفظ ہمیون، ہمون یہ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حمایت کرنا، کسی کی خاطر تپ جانا، گرم ہو جانا۔ تو یہ سخت گرم آگ کو حامیہ کہا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے تسقى من عین آنیہ، اس کا مطلب ہے انتہائی گرم چشموں کا ابلتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ تسقى وہ پلائے جائیں گے یا انہیں پلایا جائے گا، من عین چشمے میں سے،
آنیہ جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، یعنی ابلنے کے حوالے سے اپنی ایکسٹریم پہ جا چکا ہو۔ اگلی آیت ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار سوکھی گھاس کے۔ لیسا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ضریع سوائے، ضریع اس کا معنی ہوتا ہے کانٹوں والی سوکھی گھاس، وہ گھاس جو سوکھی بھی ہو اور اس میں کانٹے بھی ہوں۔ اس سے مراد ناقابل برداشت کھانا ہے اور ناگوار کھانا ہے۔ سورۃ والصافات کی آیت نمبر 62 میں جہنمیوں کو کھلانے کے لیے ایک درخت کا نام لیا گیا ہے، اس کا نام ہے زقوم، شجرۃ زقوم۔ وہ بھی اس قسم کا ناگوار درخت ہے اور پودا ہے اور کڑوا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذائقہ ایلوے، یعنی جس کو مصبر بھی کہتے ہیں، اس کی طرح نہایت بد مزہ ہوگا۔ سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 36 کے اندر ان کے پینے کے لیے غسلین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور غسلین سے مراد ہے زخموں کے خون کا دھون۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں غسلین، کہیں زقوم، اور اس آیت میں ضریع یہ کانٹے دار گھاس ہے، زقوم ایک کڑوا درخت ہے، غسلین زخموں کا دھون ہے۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ دراصل مقصود یہ ہے کہ ناگوار قسم کے کھانے اور ناگوار قسم کے مشروبات ان کو برداشت کرنا پڑیں۔ اس سے اگلی آیت ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ کسی کو کھانے والے کو یہ غذا موٹا کرے گی اور نہ ہی کسی کی بھوک اتارے گی۔ لا یسمنو موٹا نہیں کرے گی، تسمن موٹاپے کو کہتے ہیں، اور لا یغنی اس کا معنی ہے بے نیاز نہیں کرے گی، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک سے بے نیاز نہیں کریں گی یہ چیزیں، یعنی بھوک بھی برقرار رہے گی اور موٹا بھی بندہ نہیں ہوگا، اور اذیت اپنی جگہ پر۔ اس سے اگلی آیت ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ اس کا معنی ہے چہرے، یہ وجہن کی جمع ہے۔ یومئذ جب اکٹھا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وجوہ یومئذ، یومئذ اس کا معنی ہے اس دن، اور ناعمہ اس کا معنی ہے تر و تازہ، نعمتوں والے۔ اس سے اگلی آیت ہے فرمایا لسعیہا راضیہ، اپنی محنت، اپنی دنیا کے اندر عبادات پر یہ لوگ اس دن راضی ہوں گے، بڑے مطمئن ہوں گے۔ لسعیہا، لے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، سعی اس کا معنی ہوتا ہے دوڑ دھوپ، محنت اور مشقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر کی تھی۔ ہاں اس کا معنی ہوتا ہے اپنی یا ان کی، تو ان کی اپنی محنت اور نیک اعمال پر راضیہ، یہ لوگ راضی ہوں گے، مطمئن اور مسرور ہوں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے فی جنت عالیہ، بلند اور عالی شان جنت کے اندر، فی کا معنی ہے میں، اندر، جنت کا معنی جنت ہے، عالیہ عالی یہ بلند رتبہ، اونچی اور اعلیٰ قسم کی جنت، اس کے اندر یہ لوگ موجود ہوں گے اپنے اعمال کے نتیجے میں اور اعمال کی جزا کے طور پر۔ اس سے اگلی آیت ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ لوگ نہیں سنیں گے جنت میں لاغیہ، کوئی لغو بات، لا تسمع نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، لاغیہ لغو چیز، کوئی اوٹ پٹانگ اور فضول حرکت، فضول بات، اس میں ناپسندیدہ بات وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ اسی طرح کے الفاظ قرآن شریف میں اور مقامات پر بھی استعمال ہوئے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 62 میں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ جنتی لوگ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے،
یا سوائے اس کے کہ اللہ کریم کی طرف سے ان کو سلام ہوگا۔ سورۃ الطور میں آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، کہ یہ لوگ مشروب اور مشروبات کے پیالے جب اٹھائیں گے تو خوش طبعی کے ساتھ چھینا جھپٹی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پیالے ٹکرائیں گے۔ اتنی محبت بھری جنت ہوگی اور ایسا خوش طبعی والا خوشگوار ماحول ان کو وہاں پر فراہم کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے، فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا، اس میں یعنی جنت میں، عین چشمے، جاریہ جاری ہونے والے، بہتے ہوئے۔ اگلی آیت میں فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے، اونچی مسندیں ہوں گی۔ فیہا، یہ وہی پہلا لفظ ہے جو پچھلی آیت میں بھی تھا، اس میں۔ سرر، یہ سریر کی جمع ہے، تخت اور مسندیں مراد ہیں۔ مرفوعہ، رفع کیے گئے یعنی اونچے کیے گئے، بڑی ہائٹ پر ہوں گے، یہ ان کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اس میں پیالے ہوں گے موضوعہ، جو سجا کر رکھے گئے ہوں گے۔ اکواب، یہ کوب کی جمع ہے اور یہ وہ پیالے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پکڑنے کے لیے کنڈا نہیں ہوتا، وہ جو کپوں کی سائڈ پہ لگا ہوتا ہے نا، کان سا لگا ہوتا ہے جس میں انگلی ڈال کر کپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، اسے عربی میں عروہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ نہیں لگے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیشکش ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ اور موضوعہ، اس کا معنی ہے وضع کیے گئے، رکھے گئے، اور رکھنے سے مراد یعنی پراپرلی رکھے گئے ہوں گے، ایسے سکیٹرڈ نہیں ہوں گے اور ایسے ہیپ ہیزرڈ انداز میں نہیں ہوں گے، بلکہ قرینے کے ساتھ سجا کے رکھے گئے ہوں گے جیسے سرو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گو تکیے ہوں گے جن کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، ایسے پہلو بہ پہلو، تاکہ بھائی برادریاں اور محبتوں والے آپس میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ جڑ کے اور پیرالل ہو کر بیٹھے۔ نمارق، یہ نومرقہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گو بڑے تکیے، اور مصفوفہ جن کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، مراد ہے قطاروں میں رکھے ہوئے ہوں گے، نہایت ارینجمنٹ کے ساتھ رکھے گئے ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا بزرابی مبسوسہ، اس کا معنی ہے بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ زرابیو، یہ نفیس قالین کو کہتے ہیں، اور مبسوسہ اس کا معنی ہے بچھے ہوئے۔ اگلی آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے خلق کیا گیا ہے، کیسے بنایا گیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ حمزہ استفہامیہ کہلاتا ہے۔ فلا، فا کا معنی ہے تو، لا کا معنی ہے نہیں، یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے۔ افلا، کیا تو نہیں، ینظرون دیکھتے، تو کیا نہیں دیکھتے، کون، یہ لوگ۔ الل ایبل، الا کا معنی ٹورڈز، تک، ایبل اونٹ، کیفا اس کا معنی ہے کیسے، خلقت بنایا گیا، خلق کیا گیا۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے بنایا گیا ہے اور کیسے خلق کیا گیا ہے؟ اونٹ کی بناوٹ دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مثال دینے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا۔ اس کی تقریباً ہر کل ہی ٹیڑھی ہوتی ہے،
تو باقی جانور تقریباً بہت ساری چیزوں میں کامن ہوتے ہیں، یہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیفا کیسے، رفعت رفع کیا گیا۔ باقی سارے الفاظ پچھلی آیت کی طرح ہیں، فرق یہ ہے کہ اونٹ کے لیے لفظ استعمال فرمایا تھا کیفا خلقت، کیسے خلق کیا گیا ہے، اور آسمان کے لیے لفظ استعمال فرمایا کیفا رفعت، کیسے اٹھایا گیا ہے، کیسے بلند کیا گیا ہے۔ سورۃ قاف میں اس سے ملتی جلتی آیت موجود ہے، وہاں فرمایا افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، وزیناہا، اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، سجایا ہے، وما لہا من فروج، اور ہم نے آسمان پر کسی قسم کا کوئی سوراخ نہیں رکھا۔ تو اللہ کریم جل شانہ اپنی صنعت اور اپنے تخلیقی کمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے خلق کیا گیا، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے نصب کیے گئے۔ اب یہ نصب کرنا، فٹ کرنا، ٹھونکنا، یہ لفظ پہاڑ کی شان کے لائق تھا، تو یہاں یہ لفظ استعمال فرمایا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھائی گئی ہے۔ سُطِحَتْ یہ سطح اس سے بنا ہے، اس کا معنی ہے بچھانا۔ تو اونٹ کے لیے خلق کرنا، آسمان کے لیے بلند کرنا، پہاڑوں کے لیے نصب کرنا، اور زمین کے لیے بچھانا، یہ الگ الگ لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمائے ہیں، اور انسان کو غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر کسی کے بنائے نہیں بن گئیں، اور جو ان چیزوں کو بنا سکتا ہے وہ انہیں مٹا بھی سکتا ہے، اور جو بنا بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے وہ ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے، دوبارہ بھی ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلی بار بنانے کی نسبت دوسری بار بنانا اور آسان ہے۔ اور انہی 4 آیتیں آپ نے پچھلی پڑھی ہیں، ان میں ردیف بھی ایک ہی ہے، اور قرآنی فصاحت کے نمونوں میں سے یہ ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ یہاں ایک حدیث بیان کر دینا مناسب لگتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو ہم زیادہ سوال کرنے سے ادب کی وجہ سے گریز کرتے تھے۔ سوال کرنا کوئی منع نہیں تھا، حضور کبھی کبھی خود فرماتے تھے کہ پوچھو، لیکن جنرلی غیر ضروری سوال یہ کرنے بھی نہیں چاہیے، اور صحابہ اکرام کا یہ ادب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سوالات کی کثرت سے گریز کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ کوئی گاؤں سے، دیہات سے بھولی طبیعت کے صحابی آئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالات کریں، تو ان کے جواب جب حضور دیں گے تو ہم لطف اندوز بھی ہوں گے، کیونکہ دیہاتیوں کے سوالات بڑے بھولے ہوتے تھے اور باتیں ان کی بڑی دلچسپ ہوتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سوالوں کے جواب دیں گے تو ہمیں لطف بھی آئے گا اور ہمیں علم بھی فراہم ہوگا۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آئے تو گاؤں سے، تو انہوں نے آ کے کہا، یہ ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، بعد میں صحابی ہوتے ہیں، فی الحال وہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَٰذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ۔ سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں اس اللہ کی، اس ذات کی،
خلق السماء، جس نے آسمان کو خلق کیا، وخلق الارض، اور زمین کو خلق کیا، ونصب ھذہ الجبال، اور ان پہاڑوں کو نصب کیا۔ کیا آپ کو اللہ نے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 12 ہے، بالکل سٹارٹ میں ہے یہ حدیث۔ تو صحابی نے بھی قرآن شریف کی ان آیتوں سے ملتے جلتے سوال کی اور ملتے جلتے الفاظ استعمال کر کے حضور کو قسم دی کہ آپ مجھے قسم اٹھا کر بتائیں کہ کیا اسی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے جس نے زمین آسمان اور پہاڑ پیدا کیے ہیں اور پہاڑوں کو نصب کیا۔ اس سے اگلی آیت ہے فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کرتے جائیں۔ انما انت مذکر، آپ کے ذمے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نصیحت کر دیں، زبانی سمجھا دینا آپ کے لیے عہدہ برا ہونے کے لیے کافی۔ فذکر، پس نصیحت کیجئے۔ انما، صرف، انت، آپ ہیں، مذکر، نصیحت کرنے کے ذمہ دار۔ آپ صرف نصیحت کرنے کے ذمہ دار ہیں، زبردستی منوا کے چھوڑنا یہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لفظی معنی بتا دیتا ہوں، لست، آپ نہیں ہیں، علیہم، ان کے اوپر، مقرر کیے گئے، بمسیطر، مسیطر کا لفظ معنی ہوتا ہے مسلط۔ یہاں مراد ہے کہ ہم نے آپ کے ذمے یہ نہیں لگایا کہ آپ نے زبردستی ان کو منوا کے ہی چھوڑنا ہے۔ آپ جب ان کو ہمارے احکام پہنچا دیں گے، اب آپ کا فرض مکمل ہو گیا، اب مانیں یا نہ مانیں یہ ان کی مرضی ہے۔ اب رزلٹ کیا ہوگا؟ ماننے کا کیا رزلٹ ہے؟ جنت، نہ ماننے کا کیا رزلٹ ہے؟ سزا۔ یہ باتیں آگے آ بھی رہی ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے الا من تولا و کفر، لیکن، یہ لیکن کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ، آپ کے ذمہ ہے صرف تبلیغ کرنا، لیکن من تولا و کفر، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا۔ یہ الا، اس کا معنی ہوتا ہے مگر یا سوائے، یہ ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک تھوڑا سا علمی لفظ ہے، میں معذرت کے ساتھ استعمال کرنے لگا ہوں۔ الا استثناء کے لیے، ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ استثناء منقطع ہے، اس لیے یہاں یہ مگر اور سوا کے معنی میں نہیں بلکہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تولا، اس کا معنی ہے اس نے منہ پھیرا۔ الا من تولا، لیکن جس نے منہ پھیر لیا، و کفر، اور کافر ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ سورۃ قیامت میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، منکر نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ یہ سورۃ قیامت کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ تو یہ جو آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 23، اس کے الفاظ ہیں سورۃ قیامت کی ان آیتوں سے ملتے جلتے، الا من تولا و کفر، لیکن جس نے منہ پھیرا اور کفر کو اختیار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، فا کا معنی ہوتا ہے تو، یعذبہ، اللہ اسے عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ تو جس نے منہ پھیرا اور کفر اختیار کیا، اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک ان لوگوں کا پلٹنا ہماری ہی طرف ہوگا۔ ان، بے شک، الینا، ہماری طرف، ایابہم، ایاب، پلٹنا، ہم، ان کا، بے شک ان کا پلٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ محبوب آپ نے نصیحت کر دی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، اب یہ نہیں مانتے
تو جو تولا و کفر کا مصداق بنا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب اکبر دے گا. آنا ان لوگوں نے ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس آنے سے بچ نہیں سکتے. آگے فرمایا ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. ثم اس کا معنی ہوتا ہے پھر، ان اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، علینا اس کا معنی ہے ہمارے ذمہ ہے. حسابہم ان کا حساب، حساب اس کا معنی ہے حساب، اور ہم اس کا معنی ہے ان کا. ان علینا حسابہم، بے شک ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے یا ہماری ذمہ داری. آیت کی جو لفظی وضاحت ہے وہ تو ہو گئی. اس آخری آیت کی تفسیر میں محدثین نے اور مفسرین نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ حدیث ایک اور بات کو بھی واضح کر رہی ہے کہ آپ قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کہ قیامت، گناہ گاروں کو سزا دینا، حساب لینا، جہنم کی آگ، عذاب کی شدت، اس قسم کے الفاظ قرآن شریف میں کثرت سے استعمال ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ صرف یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے. جنت کی خوشخبریاں، جنت کے انعامات، وہاں کی آسائشیں اور آرائشیں، وہاں کی عیش و عشرت، وہاں کے کھانے اور پینے اور لذتیں، وہ بھی بے تحاشا استعمال ہوئی ہیں. قرآن شریف کے اندر ان کا بیان بہت زیادہ ہے. اور صرف جنت اور دوزخ ہی نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اگلے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور واقعات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے، یہ سب کچھ قرآن شریف میں موجود ہے. لیکن بعض اوقات بندہ قرآن کے اندر عذاب کی آیتیں دیکھ کر کسی مخالف دین و اسلام کے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب ایک حدیث میں زبردست طریقے سے دیا گیا ہے. ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقولو، آپ فرما رہے تھے، الا کلکم یدخل الجنۃ الا من شرد علی اللہ شراد البعیر علی اہلہ، خبردار ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے اس بندے کے جو بالکل ہی بھگوڑا ہو گیا، جیسے اتھرا اونٹ اپنے گھر والوں سے خواہ مخواہ بھاگ جاتا ہے اور قابو میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے قابو سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے. اونٹ کی مثال دی ہے. مثال بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور مثال 100% تشبیہ کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح باغی اور بھگوڑا اور اتھرا اونٹ بے قابو ہوتا ہے، اس سطح کا اگر کوئی آدمی نرا ہی گیا گزرا اور باغی ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور درگزر کا یہ عالم ہے کہ جہنم میں ایسے ہی فٹافٹ چلے جانا بہت مشکل ہے. جنت میں جانے والے لوگ بڑے آرام سے، اور تھوڑی سی بھی اگر نیکی ہوگی، کوئی نہ کوئی ان کے پاس بخشش کا بہانہ ہوگا تو وہ ضرور جنت میں جائیں گے. تو یہ بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے. یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے انسان بالکل باغی اور بھگوڑا، بدماش اور بد دماغ، بد تمیز اور من کا کھوٹا ایسا بندہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی بخششوں کے راستے کھلے. ہمارے صوفیاء کا قول ہے، رحمت او بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، بہا نمی جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ اعمال کی متلاشی نہیں ہوتی. چھوٹی سی بات پہ پکڑتا نہیں، بلکہ چھوٹی سی بات سے درگزر کر دیتا ہے. اور چھوٹی سی نیکی پر اللہ کریم جل شانہ باقی سارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے
کسی ایک نیکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو بخش دے، اور یہ بھولے اور سیدھے لوگ، ان کی اکثریت جنت میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مشکل الآثار میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے اور بھی متعدد کتابوں میں موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اکثر اہل الجنت البلہ، جنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بھولے ہوں گے، سیدھی طبیعت کے ہوں گے۔ یہ شاطر، مکار، چالاک اور ہر کسی کو ہیرا پھیری کا شکار کر دینے والے اور فراڈ کرنے والے، یہ لوگ خطرے سے دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرا ہی من کا کھوٹا ہونے سے محفوظ رکھے، ورنہ اللہ کریم جل شانہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بڑے آرام سے اپنے بندوں کو اللہ کریم جل شانہ پاس کر دے گا اور جنت کا راستہ دے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے کہ اتھرے اونٹ کی اس طرح اگر کوئی انسان نرا ہی باغی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، ورنہ تم سارے انشاءاللہ جنتی ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث نمبر 22,226 ہے، 4226۔ اب تک ہم نے الحمدللہ پوری سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ، اس کے الفاظ کے معنی اور اس کی تفسیر پڑھ لی ہے، اور جگہ بجگہ کسی آیت کے ساتھ ملتی جلتی کہیں اور آیت قرآن میں موجود تھی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ آیت چھوٹ نہ جائے، اور جہاں کہیں حدیث یا کسی صحابی کا قول میسر تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب سورۃ الغاشیہ کی سمری سن لیجئے، پوری سورت کا خلاصہ سن لیجئے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک قیامت کے حالات، گمراہوں کی سزا، نیک لوگوں پر انعامات، ان چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی ٹوٹل تعلق قیامت سے ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی ہے، اور اس خالق کے لیے کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کا دن برپا کرنا اور جنت اور دوزخ بنا ڈالنا یہ کچھ مشکل نہیں، اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنا پہلی بار زندہ کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 26 یعنی سورت کے اختتام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب، آپ اپنی ذمہ داری خوب نبھا رہے ہیں۔ جبری ہدایت یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، زبردستی کسی کو ہدایت دے کے ہی چھوڑنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، اور ان سے حساب لینا اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں یہ صورت ختم ہو جاتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔